قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عمران خان نے جو سالوں پہلے افغانستان سے متعلق پالیسی بنائی تھی، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ کرنے پر نہ صرف مجبور ہیں بلکہ انتہائی بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی اس فوج جسے دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے، مغربی طاقتوں کے آقا آج اپنے فوجیوں اور سفارتکاروں کی جان کے لیے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں کہ خدارا ہمیں 31 اگست کے بعد بھی کچھ دن کی مہلت دے دو۔ دوستو، یہ وہی مغربی طاقتیں ہیں جنہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ افغان معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو خطرناک میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ 20 سال تک ان افغان عوام کو خوف کے سائے تلے دبائے رکھا۔ آج صرف افغان طالبان کا 15 دن کا کابل ایئرپورٹ پر محاصرہ ان مغربی طاقتوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد کی ہے جو وہ ان غیر مسلم طاقتوں کے سامنے 20 سال تک ڈٹ کر کھڑے رہے اور آج اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ خیر دوستو، آج کی ویڈیو میں دو بڑی زبردست خبریں ہیں۔ پہلی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر نے افغانستان سے نکلتے ہی طالبان پر پہلا وار کر دیا ہے، اور اس خطرناک حملے کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اس حملے کے بعد افغان طالبان کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، دوسری بڑی خبر کے مطابق امریکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ہی چین نے مغربی طاقتوں کے خلاف ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ چین کے اس اقدام سے مستقبل قریب میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ چین کے اس فیصلے کے بعد دنیا کے کون سے ممالک چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں، یہ بھی انتہائی اہم فیصلہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ابھی امریکی اور غیر ملکی افواج کا انخلاء مکمل نہیں ہوا۔ امریکہ نے اپنے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں، وہی ہوچے ہتھ کنڈے جو وہ ماضی میں دیگر ممالک کے ساتھ کرتا آ رہا ہے۔ امریکی صدر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عالمی بینک کی طرف سے افغانستان کو دی جانے والی تمام مالی امداد فوری طور پر معطل کروا دی ہے۔ طالبان کی جانب سے ملک کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد عالمی بینک نے افغانستان کو دی جانے والی امداد معطل کر دی ہے۔ عالمی بینک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کی صورتحال اور ملک کی ترقی کے امکانات بالخصوص خواتین پر اثرات کے حوالے سے گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بینک افغانستان میں مشکل سے حاصل ہونے والی بہتری کو محفوظ بنانے اور ان سے وابستہ رہنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ بینک کی ویب سائٹ کے مطابق عالمی بینک کے اس وقت افغانستان میں 2 درجن سے زائد ترقیاتی منصوبے ہیں، اور انہوں نے 2002 کے بعد سے $5.3 ارب افغانستان کو فراہم کیے ہیں۔ دوستو، یہ ایسی پابندی ہے جس کے بعد افغانستان میں ایک نیا انسانی بحران شروع ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے متعدد ممالک ایسے ہیں جو عالمی بینک کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اب جب افغانستان جیسے ملک میں جہاں ابھی جنگ کو ختم ہوئے صرف 15 دن ہی ہوئے ہیں، ایسے میں اگر اس ملک میں جاری ترقیاتی کاموں کی بریک لگ جائے گی، لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا، لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر کیا صورتحال ملک کے اندر بن جائے گی؟ کیا بھوک افلاس سے تنگ لوگ افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیسے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر جئیں گے؟ ایسے میں کون بنے گا افغانستان کا سہارا؟ دوستو، یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ دوستو، عالمی بینک کی طرف سے امداد بند کروانا بائیڈن کا پہلا وار ہے، اور یوں کہہ لیں یہ امریکی صدر کا افغانستان سے نکلنے کے بعد افغان طالبان کو پہلا بڑا دھچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بائیڈن کے پاس ایسے رائٹس ہیں جس کے بعد وہ افغانستان کو پوری دنیا میں تنہا کر سکتا ہے، اور یہ انتہائی اہم ہوگا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ افغانستان میں کھڑے ہونے والے اس انسانی بحران میں کون کون سے ممالک افغانستان میں طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکہ کے مخالف جا کر؟ دوستو، اس نئی جنگ کے آغاز سے قبل ہی چین طالبان قیادت کو گرین سگنل دے چکی ہے
کہ تم امریکہ کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے آگے بڑھو، افغانستان میں جاری ترقیاتی کاموں کا ذمہ چین اٹھا لے گا۔ دوستو یہ امریکہ کی بھول ہے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کو بھوک اور افلاس سے مار دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ ایک صرف چین ہی نہیں بلکہ روس نے بھی اپنے دروازے طالبان کے لیے کھول رکھے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ افغانستان کو دنیا میں تنہا کر سکے۔ دوستو افغانستان میں اس قدر قدرتی ذخائر چھپے ہیں، اگر چین وہاں ڈرلنگ شروع کر دے تو افغانستان بھی مالا مال ہو سکتا ہے۔ وہ خان کوریڈور بیجنگ کی طرف سے بالکل تیار ہے، جس کو پاکستان چین کے سی پیک منصوبے کے ساتھ جوڑا جانا ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا چین نے ایران جیسے ملک کے لیے 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کر لیے تھے، تو پھر افغانستان کون سا ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہا ہے جو چین وہاں پر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف چین نے افغانستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیز کر دی ہے۔ چین نے افغانستان کو پابندیوں سے بچانے کے لیے الٹا مغربی طاقتوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ چین نے افغانستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک کی افواج کے احتساب کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ جنیوا شہر میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے اجلاس میں چین نے افغانستان میں امریکی اور اس کے اتحادیوں کی افواج کے قیام کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور دوسرے منفی اقدامات کے تناظر میں ذمہ داری کے تعین کو اہم قرار دے دیا ہے۔ کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر نے ایسے اقدامات کا ارتکاب کرنے پر امریکی فوج کے ساتھ ساتھ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی رکن ریاستوں کی افواج پر ذمہ داری عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چینی سفیر نے کہا کہ افغانستان میں سرزد کی جانے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک کی افواج کا احتساب وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہنگامی سیشن میں اس پہلو سے لیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ ذمہ داری کے تعین کی سمت میں ایک اہم قدم ہوگا۔ انسانی حقوق کونسل میں چینی سفیر نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا علم اٹھانے والے امریکہ اور اتحادی ممالک کی افواج نے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے کے بہانے تراش رکھے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کشی کے بعد یہ اپنے حکومتی انتظامی ماڈل ان ملکوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کی زبانیں، ثقافتیں اور تاریخ پس منظر مختلف نظر آتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق اس زور زبردستی سے ان ملکوں کی عوام کے مصائب اور تکالیف دگنا ہو جاتی ہیں جن میں فوج کشی کی جاتی ہے۔ چین نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان پر پابندیاں عائد کرنے کے بجائے ان کی مثبت کوششوں کی حمایت اور تعریف بہت ضروری ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا کہ افغانستان میں اب تک ہونے والے مثبت اور حوصلہ افزا فیصلے بین الاقوامی کمیونٹی کی تعریف کے طلبگار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہر قدم پر پابندیاں عائد کرنے سے افغانستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے منفی اور خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ بیجنگ حکومت نے اس وقت بھی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کے بجائے کھلا رکھا ہوا ہے اور طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے گریٹ چائنا کی گریٹ پالیسی، جو وقت سے قبل ہی چین نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو افغانستان پر پابندیاں لگانے سے روکا ہے، کیونکہ چین جانتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو کیسے دنیا میں تنہا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر چین کسی ملک کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر اس ملک کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔